میں بالکل کہتا ہوں کہ ہم بالکل بابی ہیں، ہم بابوں والے ہیں، بالکل ہمارا تعلق ہے. سمجھ آ رہی نا جی؟ کیونکہ بابے سے جس نے سب سے پہلے نفرت کی تھی نا، بابے سے وہ شیطان بنا تھا. باب آدم سے اس نے نفرت کی تھی. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. کہتے ہیں ہم بابوں کو نہیں مانتے. اوے تھوڑے بابے کو نہیں مانتے، اور ہمارے بابے وہ ہیں کہ آپ کے بابوں کی ضرورت نہیں کہ ان بابوں کا انکار کرتے ہیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. ہمارے بابے یہ ہیں امام بخاری، امام مسلم. ہمارے بابے وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اس کا تعارف کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے. اور آپ کے بابے وہ ہیں، آپ کے مولوی وہ ہیں کہ جنہوں نے مکے مدینے کی آوازیں لگائیں، اپنی گاڑیوں میں سواریاں سوار کی، لیکن جا کے بغداد شریف، اجمیر شریف، فلانا شریف، ٹمکانا شریف جا کے اتار دی. اور اس پلیٹ فارم سے جو بندہ آواز بلند کر رہا ہے نا، وہ ایک جملے میں آپ کے سارے اگلے پچھلے بابوں کو فارغ کر رہے ہیں. کیا کہہ کے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے. ایک کلپ یوٹیوب پہ آیا ہوا، ایک بریلوی مولانا، وہ کہتے ہیں کہ ہم بابوں کے ماننے والے ہیں، ہم بابی ہیں. وہ سنا ہے کلپ؟ اور پھر کہتے ہیں جی بابے کا جس نے سب سے پہلے انکار کیا تھا نا، وہ شیطان تھا. میں بالکل کہتا ہوں کہ ہم بالکل بابی ہیں، ہم بابوں والے ہیں، بالکل ہمارا تعلق ہے. سمجھ آ رہی نا جی؟ کیونکہ بابے سے جس نے سب سے پہلے نفرت کی تھی نا، بابے سے وہ شیطان بنا تھا. باب آدم سے اس نے نفرت کی تھی. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. اللہ کے بندو، شیطان نے تو آڑے بابے کا انکار نہیں سی کیتا، اس نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا تھا. اللہ کے ریپریزنٹیٹیو کی عزت کرنے سے انکار کیا تھا. اس نے کسی ایسے بابے کا انکار نہیں کیا تھا جس نے خود سے ہی دعوی نبوت کر دیا ہو. یعنی کہ تیرا بابا چشتی رسول اللہ والا آیا نا داڑ تلے ہوں، تو چشتی رسول اللہ والے بابے کو تم مانتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں ہم بابی ہیں. تو پھر بول تیرا کلمہ ہے یہ. نہیں، وہ بابا جی ذرا خاص حالت میں تھے نا اس وقت، انہوں نے ٹون سن نہیں، اے ذرا مرزوبیت علی کیفیت. پاگل ہے، ہاں پاگل کہہ لو، کلندر کہہ لو، مرزوب کہہ لو، تو سیدھی طرح کو پاگلوں نو مان رہے ہو تسی. ہاں پاگل مان لیں، ہم بھی معاف کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ صحیح بخاری میں تعلیقاً مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، جب حضرت عمر ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر حد جاری فرمانے لگے تو حضرت علی نے انہیں روک دیا اور کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے اپنا قلم اٹھا لیا ہے. مجنون شخص یہاں تک کہ اس کی عقل واپس آ جائے، دوسرا سویا ہوا شخص یہاں تک کہ وہ جاگ جائے، تیسرا نابالغ شخص یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. اور یہ حدیث مرفوع بھی رسول اللہ کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنن ابن ماجہ میں مولا علی نے روایت کی ہوئی ہے. تو بالکل اگر آپ اپنے بزرگوں کو مجنون اور پاگل ڈکلیئر کر دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ انہیں معافی دے دینی چاہیے، پر قائم رہنا نہیں اس گال ہوتے کہ وہ پاگل تھے. نہیں، یہ پاگل پن ذرا اور ہوتا ہے. اللہ کی محبت میں، عشق میں اگر کوئی اس طرح ڈوب جائے، آپ تو اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے. جی سرکار، ہم سمجھتے ہیں، تصوف کی ساری ٹرمز سمجھتے ہیں. آپ نے جو تصوف میں یہ ساری ٹرمز دی ہوئی ہیں فنا فی اللہ والی، اور اس کی بنیاد پہ آپ کے ایک بابے نے ان الحق کہا ہوا ہے، منصور الحاج نے. ہاں، اور بابا بایزید یعنی یزید دے ابا جی دعوی امام جعفر دے مرید ہونے دا تے کنیت ابو یزید بستامی. ہاں، کیسا پھڑیا میں انہوں نے، کتنے دماغ گیا ہے میرا. اور بیعت امام جعفر سے ڈائریکٹ نہیں ہوئے، ان کی قبر پہ جا کے ہوئے ہیں. ان کی وفات کے کئی سال بعد تو پیدا ہوئے ہیں بایزید بستامی. چلو جی، قبر پہ بھی ہو گئے بیعت. ہم آج اپنی کنیت ابو یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جڑا ڈائریکٹ مرید ہے انہیں کیوں رکھی ہے؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا ہے اس گل دا. جی یزید صحابہ کے بھی نام ہے، اور چھڑ دو. چلو تسی صحابہ دے نا یزید کی نسبت سے آپ اپنے مولویوں کی کنیت، یا تو اپنی کنیت آج رکھ نا ابو یزید، میں مانوں پھر تجھے.
اپنے بیٹے کا نام بھی رکھ یزید، پھر میں مانتا ہوں کہ تو صحابہ کا ماننے والا ہے. جی میں نے یزید ابن معاویہ کی نسبت سے نہیں، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نسبت سے رکھا ہے. رکھنا جڑا باڑنا جواب دیتا اور رکھ کے جواب دیو. رکھو اپنی کنیت ابو یزید، تاکہ تھوڑے منڈے جدو جان نہ سکول تے لوگ کہنا یزید آ گیا جے. ہاں تو جدو تو موٹر سائیکل تے، ویسے موٹر سائیکل پہ تو نہیں، تم لوگ تو گاڑیوں پہ اپنے بچے لینے جاؤ تو کوئی یزید ابا آ گیا ہے، اے آ گیا جے ابو یزید، ایک او ابو یزید بستامی تے اے ابو یزید مولوی. کہانیاں جی بابے کو نہیں مانتے جی، بابے اے جی بابے تھوڑے سامو انہاں نو منو، آپ کو یہ بابے مبارک ہوں. او جی خاص حالت میں تھے مرید سے، دیکھیں بعد میں انہوں نے کلمہ صحیح بھی پڑھایا ہے جی، دیکھو نہیں بھائی پڑھایا ہے نا، اس طرح نہیں ہوتا. ہم نے اب فقہ بھی آپ کو سکھانی ہے. اگر کوئی کلمات کفر بولے تو سب سے پہلے وہ اپنے کفر سے توبہ کر کے خود مسلمان ہوگا، چاچی بھی واپس لے کے آئے گا. چاچی فارغ ہو گئی، ہاں کلمات کفر بلوانے والے کی بیوی فارغ، چاچی گئی، چاچو جی پہلے چاچی نال نکاح دوبارہ کرو، اس تو بعد آپ جا کے کسی اور پیر صاحب سے مرید ہوں تاکہ آپ کی چین رسول اللہ تک جڑے، کیونکہ بیعت بھی ٹوٹ گئی. پھر آپ اس کو مرید کریں گے. تو یہ تو کچھ نہیں کیا، تو رجوع کہاں سے ہو گیا ان کا؟ انہوں نے اس میں یہ بھی نہیں بولا کہ میں نے کفر کہلوایا تھا. آپ کو تو کہتے ہیں جی کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے نا تو قادیانی ہو جاتا ہے. تو آڈے بابے سچی مچی پڑھواون او قادیانی نہ ہون. اچھا اب نیا ایک مارکیٹ میں ورژن آیا کہ نہیں جی یہ کتاباں چینج ہو گئی ہیں، آئے نا داڑھ تھلے ہون. ہاں تو سرکار 10 سال پہلے تو آپ لوگ اہل حدیثوں کے ساتھ چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ مناظرے کر رہے تھے. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اس ٹائم تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں. یعنی یہ کوئی مجدد آیا ہے مجھے لگتا ہے آپ کے اندر، جس نے آپ کو بتایا کہ آپ کی کتابیں چینج ہو گئی ہیں. ظاہر ہے کسی نے آگے بتایا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے تو نہیں بتایا. اعلیٰ حضرت نے تو اس کتاب کی تعریف کی ہے سبع سنابل کی، اور فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ سبع سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. یعنی سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا انکلوڈنگ اعلیٰ حضرت کا. انہیں نہیں پتا چلا کہ وہ کام پہ آسی اور وہ کہہ رہے رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. سبع سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اچھا سبع سنابل کے اندر بڑا زبردست جملہ لکھا ہوا ہے. پتہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ پھر چشتی صاحب کہنے لگے میں کون ہوں؟ میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں. تو وہ کہتا ہے اہل حدیث کو مناظرے میں کہ کہتا ہے دیکھو تم نے اگلا جملہ نہیں پڑھا کہ وہ تو اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام مان رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک بدلے تھلے کمنٹس کی تھا واقعی کمینہ غلام ہی نکلیا ہے. ایک کمینے والا ہی کام ہے اپنے نام والا کلمے پڑھانا. واقعی بڑی کمینگی حرکت کی تھی یہ، تو واقعی تو کمینہ غلام ہی ہے. ٹھیک ہے نا، کمینے والا ہی کام کیتے ہی نا اپنے نام کا کلمہ پڑھا کے. کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے کبھی اپنے ناموں کا کلمہ پڑھایا؟ حالانکہ وہ تھے جن کی اطاعت کا حکم تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ میں، مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت تم میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو داڑھوں سے پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ، جس طرح میں بابے داڑھ تھلے لینے او والا داڑھ. یہ محاورہ تھا، پوری دنیا میں بولا جاتا ہے. محاورے آلموسٹ ایک جیسے ہیں. داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدعات سے بچنا.
تو جن کی اطاعت کا حکم ہے انہوں نے تو کبھی ٹیسٹ کرنے کے لیے کلمہ نہیں پڑھایا، کسی طرف سے نہیں بچتے سوائے اس کے کہ یہ معافی مانگے، اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی بھی معافی مانگے اور کہیں کہ ہم وہ بد نصیب اولادیں ہیں جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوت بھگتنے پڑ رہے ہیں. جس طرح کہ اکثر ہوتا ویسے الٹ ہے کہ اولاد کے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں، ہم وہ بد نصیب روحانی اولادیں ہیں، یا شیطانی اولادیں تو نہیں میں کہتا، کہ جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے جو وہ کام ڈال کے گئے ہوئے تھے. بڑے فخر سے آگے کہہ رہا ہے جی ہاں میں بابی ہوں. بابی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، من کہ تو اس بابے کا ماننے والا ہے جس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہوا ہے، تو اس بایزید کا ماننے والا ہے جس نے کہا سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی. کشف المحجوب میں ایک اور بابے نے نقل کیا، تذکرۃ الاولیاء میں بھی دوسرے بابے نے تیرے نقل کیا، اور جھوٹی تعویل کی کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. استغفر اللہ. یہ عقیدہ تو رسول اللہ کے بارے میں بھی نہیں ہے ہمارا کہ رسول اللہ کے منہ سے اللہ بولتا تھا. ہم کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وہی کرتا ہے. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. تو یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی کرتا ہے. نبی علیہ السلام کے منہ سے بھی اللہ نہیں بولتا، بلکہ وہ وحی الہی کی تائید سے بولتے ہیں. اور تم اپنے بابوں کا دفاع کر رہے ہو کہ جی وہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، اس لیے انہوں نے کہہ دیا میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میری شان بڑی بلند ہے. اور پھر اس پہ تو تم باطل تعویلات کرو گے، جی انا الحق ہو گیا، سبحانی ما اعظم شانی ہو گیا. دیکھیں یہ اللہ کی محبت میں پاگل ہوتے تھے، مجذوب ہوتے تھے، کلندر ہوتے تھے، کیونکہ دیکھیں نا جی وہ کہا جاتا ہے نا جی کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے آپ کر سکتے ہیں، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے ہوشیار رہنا ہے. اور بڑے فخریہ میں بتایا کرتے تھے کہ منصور الحاج نے کہا تھا انا الحق، اور بایزید نے کہا تھا سبحانی سبحانی ما اعظم شانی. اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا انا محمد، ہم انہیں کافر کہتے. تو سرکار چشتی رسول اللہ کیا ہے؟ اگر نہ سمجھ آئے تو پھر تم سے پوچھوں گا کہ اشرف علی تھانوی دیوبندی رسول اللہ کیا ہے. ہوتے تو فوراً کھڑا فتویٰ آئے گا، او جی ہوتی انہوں نے کفری کلمے نو انڈورس کر دیتا. یہ کیسا دماغ ہے جو الامداد رسالے کے کفر کو تو کفر مان رہا ہے اور حشر بہشت کے فواد السالکین کے رسالے میں کفریات کو کفر نہیں مان رہا. اور یہ کوئی آج سے نہیں، اس سے پہلے بھی ہے. شبلی رسول اللہ بھی ہے جی، ہاں جی شبلی پتہ ہے تو کون ہے؟ اے شبلی وہ پی ٹی آئی شبلی فراز صاحب نہیں، ہاں یہ پرانا ایک شبلی ہے. شبلی جنید بغدادی کا پیر ہے جی، جو کہ خود داؤد تائی کے مرید تھے اور وہ حبیب العجمی کے مرید تھے. اے پوری تصوف دی چین چل رہی ہے نا. شبلی رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی حشبیشت میں، وہ 8 جنتیں جو کتاب. تو سارے ہی اپنے اپنے حصے میں پوری نیک نیتی کے ساتھ ہر بزرگ نے اسلام کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی ہے. کہتے جی نیتا تو نیت شک ہے، کوئی شک نہیں جی، یقین ہے کہ پوری نیک نیتی نال کام پایا انہوں نے، لیکن کام پات چھڑے. تو کہتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، رسول اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی. تو ہم کیا کہتے ہیں، رکو ذرا صبر کرو، یہ جتنا کچھ ہم بتا رہے ہیں یہ تو رسول اللہ کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے انہوں نے. چشتی رسول اللہ کیا ہے نہ سمجھ آئے تو اشرف علی رسول اللہ کو یاد کر لینا، پھر سمجھ آ جائے گی تمہیں. جی سبحانی ما اعظم شانی تو اللہ کے بارے میں بات کی ہے نہ. سرکار تذکرۃ الاولیاء میں آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا، ویسے پوچھنے والا بھی کتنا ڈنگر سی، انہوں نے مننے والے سارے ڈنگر، کہ حضرت بتائیں کہ قیامت والے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟
انہوں نے کیا میرے جھنڈے؟ دیکھو اندازہ کرو، وہ بازید کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ اور اس پہ بھی بات ختم نہیں ہوئی، آگے اس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، نعوذ باللہ۔ پہلی گل ہے پوچھنے والا بھی ڈنگر، دسنے والا اس تو بڑا ڈنگر، کہ قیامت والے دن کیا ایک سے زیادہ جھنڈے ہوں گے؟ اللہ کا جھنڈا تو ایک ہوگا۔ اچھا اس کی تعویل وہ بتایا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں بازید نے جو کہا نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، تو چونکہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا نا، تو اللہ کا جھنڈا تو محمد سے بڑا ہی ہوگا۔ کتنا انہاں دا دماغ کام کردا جی شیطانی، اوے تہاڈا شیطانی بنو امیہ والا دماغ اوتھے نہیں پہنچدا جتھوں میرا رحمانی دماغ شروع ہونا ہے۔ ادھر جواب میرے کول ہے کہ قیامت والے دن کیا دو جھنڈے ہوں گے، ایک اللہ کا اور ایک اس کے رسول کا؟ ایک ہی جھنڈا ہے، لواء الحمد، اللہ کی حمد کا جھنڈا جو رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں میں ہوگا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، انا سید الاولین والآخرین، میں سردار ہوں جتنے گزر چکے اور جتنے قیامت تک آنے والے ہیں ان کا۔ کیوں؟ کہ میں اللہ کے حضور ان کا خطیب بنوں گا، جب کوئی ان کی طرف سے سفارش نہیں کر سکے گا، میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا اور اللہ تعالی شفاعت کا دروازہ مجھ پہ کھولے گا۔ پھر صحیح مسلم میں جس شان سے احادیث آئی ہیں نا، اور مزے کی بات، ان کا جو ابا ہے باجزید بستامی، وہ 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور اس کا نام ہے باجزید تیفور بن عیسیٰ البستامی، بعض بستامی بھی پڑھتے ہیں، بعض بستامی بھی۔ 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور کنیت ہے ابو یزید، اور ہمارا امام اس کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، یہ بھی سیم اسی سن 261 میں فوت ہوئے ہیں۔ ایک ہی زمانے میں ایک بندہ رسول اللہ کی عزت پہ ڈاکے مار رہا تھا اور دوسرا اپنی زندگی رسول اللہ کے دفاع میں گزار رہا تھا۔ کہتا ہے ہم بابوں کو نہیں مانتے، اوے تواڈے بابیاں نو نہیں مانتے، اور ہمارے بابے وہ ہیں کہ آپ کے بابوں کی جرت نہیں کہ ان بابوں کا انکار کر دیں۔ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں۔ ہمارے بابے یہ ہیں، امام بخاری، امام مسلم۔ تواڈے بابے نو کون جاندا جے؟ کون سی کتاب آپ کے کسی بابے کی پڑھی جا رہی ہے دنیا میں کہ اس سے دین کا علم لوگ حاصل کر رہے ہوں؟ 8 دین پورے کا پورا قرآن کے بعد ان کتابوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ ہم سے بڑھ کر کون بابوں کو ماننے والا ہے؟ ہم تو آپ کے بابوں کے انکار کی بات کر رہے ہیں۔ امام مسلم صحیح مسلم میں لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، داروغے جنت پوچھیں گے کون؟ تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ کہے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ میں آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولوں۔ تو آڈے بابے نے تو کسی کھنگڑ نہیں دینا۔ ہمارے بابے وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اس کا تعارف کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے، اور آپ کے بابے وہ ہیں، آپ کے مولوی وہ ہیں کہ جنہوں نے مکے مدینے کی آوازیں لگائیں، اپنی گاڑیوں میں سواریاں سوار کی، لیکن جا کے بغداد شریف، اجمیر شریف، فلانا شریف، ٹمکانا شریف جا کے اتار دی۔ اور اس پلیٹ فارم سے جو بندہ آواز بلند کر رہا ہے نا، وہ ایک جملے میں آپ کے سارے اگلے پچھلے بابوں کو فارغ کر رہے ہیں۔ کیا کہہ کے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے کوئی نہیں۔ یہ ایک بار نعرہ لگا دینا، آپ دیکھیں کیسے یہ سارے بابے غائب ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے جن چیزوں کے اوپر لوگوں کو گستاخ کی رٹ لگائی ہوئی تھی، وہ ساری گستاخیاں ان کی اپنے کتابوں میں نکل رہی ہیں۔ کشف المحجوب میں رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا انہوں نے، امام حنیفہ کے حوالے سے ایک خواب لکھ کے کہ، اور یہی خواب جو ہے وہ تذکرۃ الاولیاء میں دوسرے بابے نے بھی نقل کیا۔ وہی بابا فرید الدین عطار جس کو 627 ہجری میں منگولوں نے، اس زمانے میں کافر تھے، ویسے غلط کیتا نے، لیکن یہ ہے کہ بزرگی فارغ کرتی،
تاتاریوں نے قتل کر دیا تھا. وہ بابے جو نگاہیں مار کے لوگوں کو کاٹتے تھے, منگولوں نے کاٹ کے رکھ دیے ان کے سارے بابے, اللہ کی طرف سے مسلط ہوئے تھے. آج وہ منگول مسلمان ہوئے ہیں, منو کہندے نے جناب جی مرزا ہے, قادیانی ہے, ہاں اگے ٹور اگے دس کے اے مغل ہے. یہ منگول عربی میں گاف نہیں نہ ہوتی, تو عربی میں جا کے یہ گاف کی جگہ غین لگانا شروع کر دی, تو یہ منگول سے مغول بن گیا, اور پھر مختصر ہوتے ہوئے مغول سے مغل بن گیا. یہ منگول ٹرانسلیٹ ہو کے مغل بنا ہوا ہے. عربی ان کو مغول کہتے تھے, گاف نہیں نہ بول سکتے تھے. جس طرح اردو میں وہ پاکستان پہ نہیں بولتے تو پاکستان کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ کا شکر ہے اب ان منگولوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے. تو اسی تے لے کے بیٹھے سو غلامت قادیانی دجال نو, میں نے تو آپ کے بھی سارے دجال نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں. ہوں پتہ لگا ہے دین دا کام کس چیز کا نام ہے. تو گستاخی کے فتوے, کشف المحجوب, تذکرۃ الاولیاء, دونوں میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر میں اترے اور آپ کے ہڈیوں کو چن رہے ہیں, ہڈیوں کو. کشف المحجوب والے نے ترجمہ کیا استخوان مبارک, یعنی وہ ایسا لفظ بولے کہ سمجھ ہی نہ آئے کیا لکھا ہے. ہاں تذکرۃ الاولیاء والے میں ترجمہ صحیح اردو میں انہوں نے کیا ہوا ہے, ہڈیوں کو چن رہے ہیں اور باز کو باز سے الگ کر رہے ہیں. گھبرا کے اٹھے اس لیے کہ شیطانی خواب تھا. اگر یہ ہے تو ویسے تو ہے ہی, امام حنیفہ پہ جھوٹ باندھا ہے انہوں نے. ابن سیرین کے پاس گئے کہ انہوں نے کہا جی اس میں تو بڑی خوشخبری ہے. ظاہر ہے جی وہی خوشخبریاں کٹوری ہیں جڑی اشرف علی تھانوی نے کہا کہ اس میں بڑی خوشخبری ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے, کلمہ پڑھ کے پیر دا. تو انہوں نے کہا اس میں تو بڑی خوشخبری ہے, آپ رسول اللہ کی سنت کو جمع کریں گے. اچھا جی سنت جو جمع کی ہے رکھی طرح ہمیں بھی دکھائیں. امام بخاری نے جو سنتیں جمع کی ہیں وہ میری ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں, امام مسلم نے جمع کی ہیں ہماری ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں. اور صرف ہمارے ٹیبلوں پہ نہیں, حنفی بھی قرآن کے بعد سب سے افضل انہی 2 کتابوں کو مانتے ہیں. تو سرکار آپ کے بزرگوں نے جو سنتیں جمع کی تھی وہ کتنے گئی ہیں, وہ گھوم گئی ہیں, جس طرح بغیر رفع الیدین علی حدیثاں گھوم گئی ہیں سر, وہ بھی گھوم گئی ہیں. اچھا مجھے بتائیں دنیا میں کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ان کی ہڈیاں, تو یہ ہے ہی جھوٹا خواب ہے. اور ظالموں کو خواب گھڑنا تھا تو ہم سے سیکھ لیتے. کہتے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی الاسلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں, آپ کی لاٹھی مبارک, آپ کا کرتا مبارک گھر سے جا کے جمع کیا ہے. کہانی بنانی سی, کوئی سیدھی بنا دے. پکڑے گئے ہو چوروں, لنگوٹیاں چھوڑ گئے ہو اپنیاں. ٹھیک ہے, کتنی گستاخانہ یہ عقیدہ ہے. تو اجماعی عقیدہ ہے امت کا کہ تمام نبیوں کے اجسام ان کی قبروں میں سلامت ہیں. اس عقیدے کی جڑ قرآن میں سورہ سبا میں ہے. قبر کو چھوڑ دیں, قبر کے باہر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کتنا عرصہ فوت ہوئے اور وہ لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھے رہے اور جنوں کی جرت نہیں ہوئی. لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی, کتنے عرصے میں چاٹتی ہے, کوئی جسم پہ کیڑا نہیں آیا. نبیوں کے جسم سلامت رہتے ہیں. پھر وہ جو حدیث ہے ابو داؤد کے اندر, اکا دکا محدثین نے اس پہ اختلاف کیا, وہ بھی صرف حدیث کے سند کے اوپر, عقیدے پہ نہیں. عقیدے کو سارے درست مانتے ہیں. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, ابو داؤد میں حدیث ہے, یہ مشکات میں بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو, تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جب مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی, الفاظ دیکھیں کیا ہیں, کوئی 295C نہیں حضور نے لگائی, کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا, سوال پوچھ رہے تھے اس میں کون سا مسئلہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے. اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے حدیث, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خط لکھا گیا تستر شہر فتح ہوا تو وہاں پہ ایک نبی کا بہت بڑا تابوت باہر رکھا ہوا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جوابی خط میں لکھا کہ یہ اللہ کے نبی کا تابوت ہے اور بے شک
اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے، نہ درندے کھاتے ہیں، نہ مٹی کھاتی ہے۔ اب یہ وہ حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی جس کو وہ محدثین بھی صحیح سمجھتے ہیں جو ابو داؤد کی اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں، لیکن وہ اکا دکا ہے۔ باقی جمہور محدثین کے نزدیک ابو داؤد کی روایت صحیح ہے، لیکن اس حدیث کو شیخ زبیر علی صاحب خود صحیح مانتے ہیں۔ انہوں نے فضائل درود و سلام والی کتاب کے کانٹیکسٹ میں دوسری حدیث پہ تو جرا کی ابو داؤد والی، مشکات میں بھی جرا کی، لیکن نیچے لکھا کہ محدثین کی جماعت اس حدیث کو صحیح سمجھتی ہے، لیکن یہاں انہوں نے لکھا کہ ہاں میں اس حدیث کی سند کو تو درست نہیں سمجھتا، لیکن اس عقیدے کو درست سمجھتا ہوں، کیونکہ الگ سے اور احادیث موجود ہے کہ نبیوں کے جسم اپنی قبروں میں سلامت ہے۔ تو کشف المحجوب میں یہ آج تک چھپ رہا ہے، آئیں اپنی پبلک کو بتائیں۔ ہم نہیں کہتے کہ ہمیں جواب دیں، اچھا کوئی بات کرو سامنے بٹھا دو، یار میرے سامنے بیٹھنے سے آپ کی بیٹری چارج ہو جائے گی اور آپ کو جواب آ جائیں گے۔ اب میں وہ کام کر نہیں سکتا نا کہ جو باقی لوگ کرتے ہیں، ورنہ تو یقین کریں میں سامنے بٹھا کے آپ کی مٹی پلید بھی کر دوں، وہ میں نے آپ کا شوق پورا کر دیا ہے۔ لے آؤ اپنے وڈے، اب لو آؤ انہوں نے، کڈو باہر مدرسے تو لو آؤ باہر دی، یا نہیں لگوانی اندر ہی اے سی والے کمروں میں آن لائن آ جائیں، لیکن بڑے سے بات ہوگی، چھوٹے سے نہیں۔ دیوبندیوں کو شوق ہے، لے آؤ مفتی تقی عثمانی صاحب کو۔ آپ پہ مشکل وقت آیا نا، ہمارے صحابہ پہ جب مشکل وقت آیا 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے صرف 80 بندے ساتھ رہ گئے، قبیلہ حوازن کے تینوں کو برداشت نہیں وہ کر سکے، تو نبی علیہ السلام خود آگے بڑھے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یعنی لیڈر کو تو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، تو میں اکیلا بھی آگے جاؤں گا، اللہ کی مدد آئے گی میرے ساتھ۔ پھر نبی علیہ السلام نے یوں مٹھی بھر کے ان کی طرف پھینکی تو سارے اندھے ہو گئے۔ تو نکالو اپنے مفتی، آگے وہ بھی نعرہ لگائیں کہ میں ہوں دیوبندی، کوئی شک نہیں اس میں۔ ہاں کڈو مفتی منیب صاحب کو نکالیں بریلوی، ویسے تو کہتے ہیں انجینئر نے فرقہ لانچ کیا، چلو تمہاری بات وقتی طور پہ مان لی کہ فرقہ تو ایک فرقے کا لیڈر دوسرے فرقے کے چھوٹے کے ساتھ بات نہیں کرتا، تمہاری بات ہی مان لی وقتی طور پہ، تو نکالو اپنے بڑے، کسی بہانے باہر آؤ، آن لائن آ کے بات کرو۔ اب تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ روزانہ اویلیبل ہے، ہمارا ایک چینل چل رہا ہے پیرلل میں، روزانہ بلا ناغہ، صرف 2 ناغے آتے ہیں ہفتہ اتوار کے، باقی 4 دن چل رہا ہے۔ جس کو شوق ہے آ جائے، بڑا لے کے آئے اپنا، بریلوی لے آئے مفتی منیب الرحمان صاحب کو، دیوبندی لے آئے تقی عثمانی صاحب کو۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے واللہ، یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے منہ بند کرنے کے لیے اور ان کے جو اندھے مقلدین ہیں ان کے منہ بند کرنے کے لیے، جی ایڈا ہی سجادہ سامنے آگے بیٹھ جائے نا، یہ میں ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کے پلے کوئی شے ہی نہیں ہے، لیکن چلو اہل حدیث ساجد میر صاحب کو لے آئے، شیعہ جو ہے ساجد نقوی صاحب کو لے آئے۔ یعنی میں ان کو بزرگوں کی بے احترامی نہیں کر رہا ہے، ان کے ماننے والے ان کی بے احترامی کروا رہے ہیں۔ چھوٹوں سے بات نہیں ہونی، کیونکہ چھوٹے سے بات کی نا انہیں کہنا ہے نو تے بیچارے نو اتنا پتہ نہیں، او دے نال گل کرتے پھر پتہ لگتا، تے اے اودے کرتے رہے 5 لاکھ تے صرف حضور رحمان صاحب دے ہاتھ تے بیٹھ جے، ہاں تے 5 لاکھ تو گزر کے اگر میں اتنے تک پہنچنا ہے پھر تو منو عمرے نو بھی مل جائے تو گھٹ ہے۔ تو اس لیے میں نے اس کو کل کیا ہے کہ لیاؤ وڈے، اب لواؤ انہوں نے، وہاں نہیں لوانی، کمرے چ ہی رکھو، آن لائن آ جان، بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے، یہ میری آفر قیامت تک کے لیے۔ دیکھیں ہمارے اندر کتنی عاجزی ہے، تکبر والے لوگ کہتے ہیں 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، کوئی کہتا ہے 48 گھنٹے کا ٹائم ہے، کوئی کہتا ہے 1 ہفتے کا ٹائم ہے، کوئی کہتا ہے 1 مہینے کا۔ ہم اتنے منکسر المزاج ہیں، ہم کہتے ہیں قیامت تک ٹائم ہے، جب کبھی موقع مل جائے تو اڈی آنے والی نسلیں کو جم پوے، میری ویڈیو کا جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروا دے۔ نیور، کبھی بھی نہیں انشاءاللہ تعالی۔ وہ قرآن میں اکثر وہ جب آیت پڑھتا ہوں نا کہ یہ نبی کیسا ہے کہ اس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا، کافر اعتراض کرتے تھے، اس کو پڑھتے ہوئے نا مجھے خیال آتا ہے کہ میرے بارے میں بھی سوچتے ہیں یہ انجینئر کیسا ہے، اس نے اتنے باباؤں کا ایک بابا کر دیا جس کی قبر مدینے میں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ہاں ہمارا بابا وہ ہیں، ہمارے بابا جان وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے، جو مومنین کی جانوں پر
ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، اور آپ کے بابے بہکے بھی ہیں، بے راہ چلے بھی ہیں، چلائے بھی ہیں، اور آج تک خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں ہمارے ہاتھوں، اور آپ کو بھی ذلیل کروا رہے ہیں۔ ہم تو صرف اتنی عرض کریں گے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ صلو علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین۔